یتیم بچوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جس گھر میں یتیم بچے ہو اس گھر پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اس گھر کے لیے بربادی بھی ہوتی ہے۔ جس میں یتیم بچے ہوتے ہیں اور پھر اس کی حق شناسائی ہوتی ہے، یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے پاس ایک یتیم رہتا ہے، کیا میں اسے کسی بات پر مار پیٹ لیا کروں؟ ارشاد فرمایا، جس قسم کی باتوں پر تم اپنے بیٹے کو پیٹتا ہے اسے بھی پیٹ لیا کرو۔ انہیں تربیت کے لیے مارنے میں کوئی حرج نہیں، مگر شدید نہ ہو، جیسا کہ عموماً اپنے اولاد کی تربیت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت فصیل بن قیاس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ پیٹنا مارنا یتیم کو حلوہ کھلانے سے زیادہ مفید ہے، اور فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مار پیٹے بغیر اگر تربیت ممکن ہو تو یہی بہتر ہے، کیونکہ یتیم کو مارنا بری بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی یتیم کو مارتا ہے تو اس کے رونے سے رحمان کا عرش ہلنے لگتا ہے، بلا وجہ جو اسے مارتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، اس بچے کو کس نے رلایا؟ اس کے باپ کو میں نے تہ زمین میں چھپا دیا۔ خود جانتے ہوئے بھی جب یہ سوال ہوتا ہے اور فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، تو فرماتے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میری رضا کے لیے اس یتیم بچے کو جو خوش کرے گا میں اسے قیامت کے دن اپنی طرف سے خوش کروں گا۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور پیار کرتے تھے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یتیم کے لیے مہربان باپ کی طرح بن جاؤ، اور یہ جان رکھو کہ جیسا کاش کرو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اس طریقے سے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم بچے کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ملاتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا۔ ابو عمران جون ابو جلیل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سوالات میں سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے یہ بھی پڑھا کہ آپ نے پوچھا، اللہ اس شخص کو کیا جزا دے گا جو کسی یتیم بچے اور یا بیوہ عورت کی محض تیری رضا کے لیے سہارا بنتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کی جزا یہ ہے کہ میں اسے اپنے سائے میں اس وقت پناہ دوں گا جب میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم یتیم کی دیکھ بھال کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب دیں گے، اور یتیم کا خیال رکھیں گے، اس کا جو ہے وہ گھر دوسرے گھروں میں ایسا ہی چمکتا ہے جیسے ہمیں آسمان کے تارے چمکتے ہیں۔ اس طریقے سے کوشش کرے کہ کہیں بھی یتیم ہو، جتنا ہو سکے اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے اور اس کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ان حدیث جو ہم نے پڑھے ہیں اور اس کی جو فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ جب سخت دن میں نہیں ہوگا تو وہاں پر ہمیں بھی جگہ ملے گی، اور وہ بہت بڑی اجر ہے۔ اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، دو انگلیاں برابر کر کے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہی جنت میں ہوگا جو یتیم کی اچھی طریقے سے پرورش کرے گا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے عمل میں اس بات کو لائے کہ ہم یتیموں کے مال کا حفاظت اچھی طریقے سے کریں اور یتیم کی پرورش میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس طریقے سے معاشرے میں جو یتیم لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے کوششیں کریں، ان کی جو ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے ان کی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو جو ہے اس کا اجر دے، آمین۔ اللہ حافظ۔